آج ہم ترسیل سسٹم پر آن بورڈنگ کو دیکھیں گے. جب پہلی دفعہ ترسیل کا اکاؤنٹ لیا ہے، پہلی دفعہ آپ کو کیا کیا آپریشنز کرنے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آج اس چیز پہ ڈسکس کریں گے. یہ میرے سامنے ایک لاگ ان اسکرین ہماری کھلی ہوئی ہے ترسیل کی، اور اس پر میں نے ایک ایسی کمپنی کو لاگ ان کرنے لگا ہوں جو بالکل جس کا فریش اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ اس کے اندر ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے. میں نے اس کا یوزر نیم دیا ہے، اس کا پاسورڈ دیا ہے، اور میں لاگ ان کروں گا تو یہ مجھے ڈیش بورڈ پہ لے جائے گا. اور آپ ڈیش بورڈ پہ دیکھیں گے کہ اس وقت ہمارا سیل کا گراف بھی ایمپٹی ہے، ڈیلی ایکٹیویٹی بھی کچھ نہیں آ رہا، کیش کا باکس بھی خالی ہے، اسٹاک کی سٹیٹس اور ریسیویبل میں بھی خالی ہے، پروفٹ لاس ہمارا خالی ہے. نیچے یہ 3 گراف ہیں، یہ تمام چیزیں خالی ہیں. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فریش سسٹم ہے، اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اس سے پہلے. تو ہم اس کو شروع سے لے کے اب شروع کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی سیٹنگز میں جانا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ 9 ڈیجٹس والا یہ باکس بنا ہوا ہے جہاں پر یہ سیٹنگز ہیں. یہاں پر جا کے آپ اپنی پروفائل کی سیٹنگز اور کمپنی کی سیٹنگز اور اسی طرح پھر رپورٹس کی سیٹنگ جو ہے، یہ 3 میجر سیٹنگز ہیں جن کو آپ ایڈریس ہم کریں گے یہاں پہ. تو یہ چونکہ میرا ایڈمن اکاؤنٹ ہے تو میرا نام اس نے بائی ڈیفالٹ اٹھا لیا ہے ایڈمنسٹریٹر. تو میں اپنا نام لکھ دوں گا، اور اسی طرح میں کوئی اپنی تصویر چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں تصویر کو براؤز کر کے اس میں ڈالوں گا، اور یہاں سے میں اس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا. تو یہ 2 جو پروفائل کی سیٹنگز ہے، اس کا افیکٹ صرف اور صرف اس کے کہ یہ اس جگہ پہ یہ چیزیں ریپلیس ہو جائیں گی، اس کے علاوہ اور کہیں پہ نہیں آنا ہے. میں نے اس کو اپڈیٹ کیا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میری تصویر آ گئی ہے اور یہ نام آ گیا ہے. اس کے بعد یہ میرے پاس سیٹنگ ہے یہاں پہ چینج پاسورڈ کی. جب آپ کو نیا اکاؤنٹ ملتا ہے تو اٹ از ریکمینڈڈ کہ آپ سب سے پہلے آ کے اپنا پاسورڈ چینج کر لیں. کمپنی کی طرف سے جو آپ کو یوزر نیم پاسورڈ ملا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر کے وہاں پہ آپ اپنا نیا پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کریں گے آپ کا پاسورڈ نیو سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں آتا ہوں کمپنی سیٹنگ میں. کمپنی سیٹنگ میں آپ نے کمپنی کا لوگو اپنا لگانا ہے. یہ لوگو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل اسکوئر شیپ کا ہو، یعنی کہ چورس ہو یہ. اور اس کو آپ نے اس طرح مد نظر رکھنا ہے کہ یہ آپ کی رپورٹس جو پرنٹیبل ہیں، جیسے انوائسز ہیں، آپ کے کسٹمر لیجرز وغیرہ ہیں، تو یہ ان رپورٹس کے اوپر لوگو پرنٹیبل لوگو کے طور پہ یوز ہونا ہے. تو اس میں جو ایک اور چیز خیال رکھنے والی ہے وہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگو کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. وہ اگر وائٹ بیک گراؤنڈ ہوگا تو پرنٹنگ میں وہ سب سے بہترین رزلٹ دے گا آپ کو. تو یہاں پہ میں اسی طرح ایک کمپنی کا لوگو سلیکٹ کرتا ہوں، اور جیسے میں نے یہاں پر ایک بنایا ہے لوگو، جیسے یہ میں نے ایک لوگو یوز کرنے لگا ہوں. تو یہ میری کمپنی کا نام واٹر ڈیمو ہے اور اس کے اندر میں نے یہ لوگو کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگو میرا یہاں پہ آ گیا. اس کو میں اپڈیٹ کر لوں گا اور کنفرم کر دوں گا. تو یہ لوگو اب میری رپورٹنگ وغیرہ کے اندر بھی یہی لوگو استعمال ہوگا. رائٹ، اس کے بعد ہم آتے ہیں رپورٹ سیٹنگ میں. رپورٹ سیٹنگ میں انوائسز اور لیجرز، ان 2 چیزوں کی علیحدہ علیحدہ سیٹنگز ہیں. ان پہ ہم میں کوئک آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جو سیل انوائس ہے فرض کریں، اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفالٹ ڈیزائن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا سیل انوائس جو ہے یوزلی وہ کس سائز پہ پرنٹ ہوتی ہے. جو اویلیبل سائزز ہیں ان میں سیل انوائس A5 پیج کی سائز بھی ہے. اسی طرح A5 کے لیٹر ہیڈ اگر آپ کے پرنٹڈ ہیں تو ان پہ آپ سیل انوائس کا پرنٹ دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو، تو اس کے لیے پھر یہ یوز کریں گے ہم. اور سیل انوائس 80 جو POS کے پرنٹر ہوتے ہیں، تھرمل پرنٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر آپ نے اپنے سسٹم کے ساتھ وہ اٹیچ کیا ہوا ہے تو دین آپ یہ سلیکٹ کریں گے 80 چار سائزز جو آپ کو اویلیبل ہیں، آپشنز جو آپ کو اویلیبل ہیں. میرے سسٹم پہ چونکہ وہ نارمل لیزر پرنٹر ہے تو میں یہاں پر سیل انوائس A4 سلیکٹ کروں گا. اچھا، رپورٹ ہیڈر جو ہے بیسیکلی یہ یوز ہوتا ہے انوائس میں. آپ کی کمپنی کے نام جو اوپر بڑا کر کے آئے گا اس کے نیچے جو آپ نے ٹیکسٹ دینا ہے، اور یوزلی اپنا ایڈریس وغیرہ دیتے ہیں. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ دس از مائی ایڈریس لائن. تو ہم اس کو دیکھیں گے اور کہ یہ ہمارے اس پہ رپورٹس کے اندر کس طریقے سے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے. میں نے یہ ایک ڈمی فون نمبر لکھ دیا ہے اس کے اوپر. اسی طرح رپورٹ فوٹر کے اندر میں
اپنے پیمنٹ میتھڈز وغیرہ، یعنی کہ یہ جو آپ کی سیل انوائس ہوگی اس کے فوٹر میں کیا چیز پرنٹ ہو وہ آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں وہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ میرے جو پیمنٹ میتھڈز ہیں، پیمنٹ میتھڈز ان میں جائز کیش ہے فرض کریں، اور اس کا اکاؤنٹ نمبر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو بھی میرا جائز کیش کا نمبر ہوگا. اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ میرا میزان بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے تو میزان کا میں اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھ دوں گا. یہ بھی ایک ڈمی اکاؤنٹ نمبر میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور تاکہ یہ میرے کسٹمرز کو چلا جائے، جس سے ان کو پیمنٹ کے میتھڈز جو ہیں میرے وہ پتہ چل جائیں، تاکہ وہ اگر کوئی پیمنٹ کرنا چاہیں تو ان میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے بھی کر سکیں. تو یہ میں نے سیل انوائس کی سیٹنگز کر دی ہیں اور ان کو میں اب کنفرم کر دیتا ہوں. اب یہ میرے ڈیفالٹ ڈیزائن کے ساتھ یہ سیٹنگ ہوئی ہے. اگر میرا ڈیزائن کوئی اور ہے تو مجھے ان کے لیے علیحدہ سے سیٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیزائن وائز پیج کے اوپر ٹیکسٹ کی اورینٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ATMM پہ وہ ٹیکسٹ اور طریقے سے نظر آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ آپ ڈفرینٹ لکھنا چاہیں جو سیل انوائس پہ A4 پہ لکھتے ہیں اس کے حساب سے. تو یہ تھی ہماری سیل انوائس کی وہ سیٹنگ. اور اس کے بعد میں پارٹی لیجر میں آتا ہوں. پارٹی لیجر بھی ہماری 4 طرح کے ہیں، جس میں بل وائز ہے، سمری ہے، منتھلی انوائس ہے، منتھلی انوائس GST ہے. یہ وہ رپورٹس ہیں جو آپ منتھلی رپورٹس کے طور پہ کسٹمرز کو بھیج رہے ہوتے ہیں. تو ان رپورٹس کے اوپر بھی چونکہ یہ کسٹمر کو جاتی ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ سیم اسی طریقے سے مختلف اپنی سیٹنگز کر سکتے ہیں. اپنے رپورٹ ہیڈر میں آپ نے جو دینا ہے، اگین آپ کا کوئی NTN نمبر ہے یا کوئی آپ GST رجسٹرڈ ہیں تو آپ اپنا سیل ٹیکس نمبر دینا چاہیں، اور اسی طرح آپ اپنا ایڈریس اور اپنا فون نمبر وغیرہ دینا چاہیں تو وہ اس کے لیے یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، جو کہ رپورٹ کے ہیڈر کے اندر ٹاپ سیکشن جو ہے آپ کی کمپنی نیم کے نیچے یہ شو ہوگا. اسی طرح رپورٹ فوٹر کے اندر اسی طرح میں نے، چونکہ یہ رپورٹ کسٹمرز کو جا رہی ہیں تو میرے جو پیمنٹ میتھڈز ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے. یہ ہمارا اس ویڈیو کا پرپس تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ پہلی دفعہ آپ نے اپنی پروفائل کی اور کمپنی کی سیٹنگز جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. امپورٹ ڈیٹا کو ہم ایک علیحدہ ویڈیو کے سیکشن کے اندر ڈسکس کریں گے، جس کے ذریعے آپ ایک ہی بلک میں اپنے کسٹمرز کا ڈیٹا جو ہے اور اپنی آئٹمز کا ڈیٹا جو ہے یہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. تو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ویڈیو سو دیٹ وی کین پروسیڈ.